दोस्तों, معاشی بدحالی سے تنگ آئی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ احتجاج ہوا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تخت پر بیٹھی ایک عامر شہزادی ملک چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ بنگلہ دیش پر گزشتہ 16 سالوں سے حکمرانی کرنے والی شیخ حسینہ واجد آج سیاسی پناہ کی تلاش میں لندن پہنچ چکی ہیں۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ بنگلہ دیشی عوام کو سڑکوں پر آنا پڑا، اور عوام کی طاقت نے کیسے سامراجیت کو کچل ڈالا؟ اور کیا ہمیں بحیثیت پاکستانی قوم بنگالی بھائیوں سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ وہ کون سے حقائق تھے جس کی وجہ سے شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹ گیا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بنگلہ دیش کی تازہ صورتحال کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ عوام کی طاقت سلطنت کے ٹھیکیداروں کے لیے کیسے وبال جان بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا۔ دوستو، ایک گزارش ہے، 99% لوگ ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے۔ کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ دوستو، بھارتی ایما پر بنائی جانے والی مشرقی پاکستان کی حکومت آخرکار اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ طلباء کا ایک احتجاج شیخ حسینہ واجد کا اقتدار لے ڈوبا۔ پاکستانی صحافت نے بنگلہ دیش کی سیاست پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی جاتی، کیونکہ ہمارا ملک کا بنگلہ دیش سے براہ راست کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ہماری ملکی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے آپسی راستے کی تاریخ بے حد تلخ رہی۔ 1947 میں جب بر صغیر دو ملکوں میں بٹ گیا تو بنگلہ دیش ہمارا مشرقی حصے میں آ گیا، جس کا احتسال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اور موقع کی طاعت میں بیٹھے ہمارے دشمن ملک بھارت نے اس بات کا خوب فائدہ اٹھایا۔ آخرکار آزادی کے 24واں سال یعنی 1971 میں پاکستان دو حصوں میں الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش ایک ملک کے طور پر وجود میں آیا۔ تب سے اب تک اس اذیت ناک علیحدگی کے سوا پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بنگلہ دیش کے حوالے سے کوئی دوسری بات نہیں ہوئی۔ پاکستان کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات کو لے کر سیاسی تبصرے ماضی میں کم سننے کو ملے ہیں، جبکہ حال ہی میں بنگلہ دیش میں ہونے والا ہنگامی طلبہ و طالبات کا متنازعہ کوٹا سسٹم کے خلاف ملک غیر احتجاج، اور پھر سال 2009 سے مسلسل بنگلہ دیش پر حکومت کرنے والی سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی بے حسی اور آمرانی رویے نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی۔ ایسا نہیں ہے کہ حالیہ ہنگاموں سے قبل بنگلہ دیش میں حالات ٹھیک تھے، بلکہ پچھلے 16 سالوں سے وہاں کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ بنگالی نوجوانوں کے پاس بھاری ڈگریاں تو موجود ہیں، لیکن ملک میں نوکریوں کی شدید کمی پائی جاتی ہے۔ اب تک باتیں بنگلہ دیش کی سرحدیں حدود سے باہر اس لیے نہیں نکلی تھی کیونکہ شیخ حسینہ واجد بھارتی حکومتوں کے زیر اثر رہی، اور بھارتی آقاؤں کے کہنے پر شیخ حسینہ واجد نے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ میڈیا کے ساتھ ساتھ ریاست کے باقی معاملات جیسا کہ پارلیمنٹ، حکام اعلیٰ اور عدلیہ بھی بنگلہ دیشی سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی کٹھ پتلیاں رہی۔ شیخ حسینہ واجد کے دور اقتدار میں بنگلہ دیش کا حال اس قدر برا رہا کہ بے روزگاری کے ہمراہ مہنگائی کے دلدل سے باہر نکل کر مظلوم عوام کو سالن نگلنے کے در پہ رہا۔ بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر کافی حد تک نیچے آ گیا، جن کو مستحکم کرنے کے لیے 2022 میں بین الاقوامی مالیاتی IMF سے فنڈ طلب کی۔ شیخ حسینہ واجد پچھلے 16 سالوں سے مسلسل وزیر اعظم کی کرسی پر برج مار رہی تھی، اور 90 کی دہائی میں بھی وہ ایک بار اپنی حکومت بنا چکی ہیں۔ اگر وہ اپنی قوم کا صحیح معنوں میں درد رکھتے تو اس طویل مدت کی راج کے دوران بنگلہ دیش کو فرش سے عرش تک پہنچا سکتی تھی، مگر افسوس انہوں نے ایک بہترین موقع گوا کر صرف خوشامدیوں کا ٹولہ تشکیل دینے میں اپنا اور بنگلہ دیشی عوام کا قیمتی وقت برباد کیا۔ دوستو، شیخ حسینہ واجد در حقیقت جمہوری عمل سے منتخب ہونے والی ایک آمر حکمران رہے، جن کے پورے دور حکومت میں جمہوریت کا حسن کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ بنگلہ دیش جو 17 کروڑ افراد کی آبادی والا ملک ہے،
وہاں اس کے قیام سے دور حاضر تک صرف 2 سیاسی جماعتوں کو حکمرانی کے مواقع نصیب ہوئی۔ ایک بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمن کی بنائی گئی عوامی لیگ، جو اب تک ان کی صاحبزادی شیخ حسینہ واجد چلاتی رہی، اور دوسری بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، جس کی باغ دوڑ ماضی میں خالدہ ضیاء اور حال میں طارق رحمان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بنگلہ دیش کے قیام سے ہی عوامی لیگ کی جانب سے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی پر لگائے گئے بے شمار الزامات اور دوران اقتدار اٹھائے گئے ان گنت غیر آئینی الزامات نے بنگلہ دیش کو ون پارٹی سسٹم بنا دیا، جہاں دوسری سیاسی جماعتوں کی حکومت میں آنے کی گنجائش بالکل ختم کر دی گئی۔ بنگلہ دیش میں جمہوری معاملات شدید بگڑ چکے ہیں۔ ملک میں انتخابات بروقت منعقد ہوتے رہے، لیکن 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ان میں ایک ہی سیاسی جماعت نے حصہ لے لیا، اسی نے جیت کر اپنی حکومت بنائی، اور حالیہ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ تو بغیر اپوزیشن کے چلتی رہی۔ یعنی اسے بدترین آمریت کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا، جہاں حکومت کا ہاتھ روکنے اور پارلیمانی معاملات پر سوال اٹھانے والی اپوزیشن ہی موجود نہیں تھی جو غلط کو غلط کہہ سکے۔ دوستو، آپ شاید یقین نہ کریں، لیکن اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 2009 سے 2018 کے درمیان حسینہ واجد کی حکومت نے تنقیدی آوازوں کو مٹانے کے لیے اپوزیشن کے 2000 افراد کا سیاسی قتل کیے، اور 20,000 لوگوں کو مخالفت کرنے پر سال 2018 کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے گرفتار کر لیا گیا۔ وہاں رہنے والی ہندو اقلیت بھی شیخ حسینہ کی حکومت ستم ظریفی سے محفوظ نہ رہی، اور انہیں بھی تنقید کے زمرے میں ملک بدر کرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی حقوق سے بھی محروم کیا گیا، اور ان کی املاک ضبط کر لی گئی۔ بیشتر ہندو خاندان تنگ آ کر بنگلہ دیش سے نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ مقامی افراد بھی شیخ حسینہ کی آمریت سے تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج شروع ہو گئے۔ دوستو، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جون 2024 میں بڑی تعداد میں بنگلہ دیشی طلباء و طالبات سراپا احتجاج پر نکل آئے۔ شروعات میں ان کا احتجاج پرامن تھا، لیکن حکومت کی جانب سے طاقت کے غلط استعمال نے حالات میں مشکلات پیدا کر دی۔ پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور تعلیمی ادارے غیر معینہ مدت تک بند کر دیے گئے۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ حکومت اور مظاہرین کے درمیان جاری کشیدگی میں 400 افراد ہلاک ہوئے اور ہزاروں زخمی، جبکہ مرنے والوں کی صحیح تعداد ابھی تک معلوم نہ ہو سکی۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے ظالمانہ سلوک پر مظاہرین نے انہیں ایک آمر سے تشبیہ دی اور ان کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔ تازہ خبروں کے مطابق بنگلہ دیش کے طلباء احتجاج نے شیخ حسینہ واجد کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا اور فوج نے اقتدار سنبھال لی۔ شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت فرار ہو گئے، جہاں سے وہ لندن جا کر سیاسی پناہ لیں گے۔ مظاہرین نے فتح کے نعرے لگائے ہوئے جشن منایا اور وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ جس کے ہاتھ جو لگا وہ مال غنیمت سمجھ بیٹھا۔ مظاہرین نے بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمن کے مجسموں کو بھی نقصان پہنچایا۔ مختلف ویڈیوز سامنے آئے جن میں مظاہرین کو وزیر اعظم ہاؤس میں مچھلی اور بریانی کھاتے ہوئے دیکھا گیا، جبکہ کچھ لوگ وزیر اعظم کے بستر پر آرام کرتے ہوئے نظر آئے۔ فرار کے بعد شیخ حسینہ واجد نے نئی دہلی کے قریب غازی آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ بھارتی فضائیہ سیکیورٹی ایجنسی شیخ حسینہ کی ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ تک ان کی نگرانی کرتے رہے۔ وہ فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت پہنچی اور یوں بنگلہ دیش کے عامر حسینہ کو تقریر ریکارڈ کرانے کا آخری موقع بھی نہیں مل سکا۔ دوستو، یہاں ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ بنگالی طلباء و طالبات اپنی درسگاہوں سے نکل کر سڑکوں پر نکل آ گئے اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کھل کر حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ دراصل مظاہرے کی اصل وجہ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کے لیے مختص کیا گیا کوٹا سسٹم ہے، جس کا 30% بنگلہ دیش کے آزادی کے لیے لڑنے والے جنگجوؤں اور ان کے بچوں اور پوتے پوتیوں کے سرکاری نوکریاں دینے کے لیے مختص کیا گیا تھا،
और 30% को मज़ीद बढ़ा भी दिया गया था। मुल्क में नौकरियों की वैसे ही कमी है और जो थोड़ी बहुत हैं वो आज़ादी के लिए लड़ने वालों के लिए जायज़ था, मगर इतने साल गुजरने के बाद भी इनके ख़ानदान के अफराद को इनायत फरमाना बाकी अवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। जबकि इस एहतजाज का सबसे नुमायाँ महंगाई का वो दलदल था जो शेख हसीना की हुकूमत से काबू न हो सका और बांग्लादेशी अवाम भूख से बलकने की बजाय रोड पर निकल आए और अपनी हक की जंग लड़ते हुए आज फतेह हासिल कर ली। बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के लिए जीता जागता सबक है, क्योंकि अवाम की ताकत ही असल जमहूरियत है और जमहूरियत में बुनियादी हकूक़ की बिला तफरीक फराहमी हुकूमती वफ़द की ज़िम्मेदारी है। बांग्लादेशी इस इनकलाबी एहतजाज के बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।